الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے مسلمان بنایا، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرنے واسطے اس خوبصورت شادی حال دے اندر موسم خراب ہے لیکن پھر بھی کافی بھاری تعداد دے اندر لوگوں جمع فرمایا۔ اللہ میرا اور تھوڑا آنا قبول کرے۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ پیارے بھائیو، اتھے جمعہ کران دی ایک خاص وجہ ہے۔ ایک تا ماشاءاللہ ہر انتظام ہے، اور آج کل موسم خراب ہے، صبح بھی بارش ہو رہی سی، اور جس بھائی نے جمعہ دا اہتمام کیتا ہے حضرت مولانا محمد حسین صاحب، انہوں نے مسجد دی جگہ لے لی ہے لیکن آج سنگے بنیاد ہے، اور جدوں جگہ لئی ہے ایک وقت آئے گا شادی حال پھر جمعہ نہیں ہوئے گا، اللہ دے سونے گارے چھوئے گا، اور تھوڑا آج دا جمعہ ان سمجھو کہ جی میں رب دے گھر دی سنگے بنیاد واسطے اللہ نے تھانوں اپنے گھریں چ بلایا، تے ضرور دعا بھی کرو اور ایک ایک ایٹ ضرور رکھو۔ قیامت تک مسجدیں اتھے رانیاں، تیری میری زندگی قیامت تک نہیں ہے، کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے، اے دنیا آنی جانی ہے، کل ٹر دیا ویکھیں لوگانوں اج واری تیری آنی، واریاں تے انتظار ہے، اور آج کل موتاں بھی کافی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت قریب حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حرج کی ہے؟ فرمایا موت اچانک اور زیادہ آ جائے گی۔ پیارے دوستو، جیڑا اج
संगे बुनियाद दे मौके ते तुसी खड़े हो के दुआ मंग लई या कोई इट रख लई, क़यामत तक तेरा सवाब लिखा जाएगा। इस वास्ते मेरे प्यारे भाई, शादी हाल जुमे दा इख्तिमाम होए। मुहर्रम दे महीने दे अंदर काफ़ी लोग अहल हदीसां नूं बुरा बुलांदन। थोड़ी जी आवाज़ अगर खुल जाए, भाई अगर बैठा है आवाज़ बारीक और तेज़ कर दो, बल्कि कोई कपड़ा है इत्थे पा दो, थोड़ा जा ना करंट आ रहा। प्यारे दोस्तों ज़रा गौर करना, इन्ना दिना दे अंदर मुहर्रम महीने में लोग आंदन के अहल हदीस सहाबा बयान कर दन, अहले बैत बयान नहीं कर दे। शान अबू बकर बयान कर दन, लेकिन शान अली बयान नहीं कर दे। शान उमर बयान कर दन, लेकिन शान हुसैन बयान नहीं कर दे। शान उस्मान बयान कर दन, लेकिन शान अम्मी फातिमा ये बयान नहीं कर दे, हसन हुसैन बयान नहीं कर दे। प्यारे भाइयों, अहल हदीस का मौक़िफ़ सुनो, अहल हदीस की दावत सुनो। जितने लोग आज जुमा अदा करोगे, असी अहल हदीस अलहम्दुलिल्लाह अल्लाह दे फजलो करम नाल अल्लाह नूं भी मनने, सोने नबी पाक सल्लम नूं भी मनने और असहाबे मुहम्मद नूं भी मनने और अहले बैत नूं भी मनने। अगे चलिए अल्लाह दे सोने वलियां नूं भी मनने। वलियां दे पैरां थल्ले जिहड़ी मिट्टी है, उस मिट्टी नूं अखां दा सुरमा नूं मनने। प्यारे भाइयों, आज इंशाअल्लाह मेरा दिल कर दे कि मैं शान अहले बैत बयान करा। जरा हौली जी सुभान अल्लाह पढ़। समझ आ रही है स्पीकर की? समझ आ रही? अगर समझ आ रही है तो हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह पढ़। इनका मान है कि आवाज सब तक पहुंच रही। प्यारे भाइयों, शान सहाबा का भी बहुत है, शान अहले बैत का भी बहुत है। प्यारे दोस्तों, शान अहले बैत भी कमाल है और शान सहाबा का भी कमाल है। मेरे सोने नबी, प्यारे नबी, उच्चे नबी, मिठे नबी, अहमद नबी, माही नबी, हाशिर नबी, आकिब नबी, मुजम्मिल नबी, मुदस्सर नबी, नज़ीर नबी, बशीर नबी, खुल्के अजीम नबी, रहमतुल लिल आलमीन नबी, प्यारे सोने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी। प्यारे नबी ने अहले बैत का भी शान बयान किया और असहाबे रसूल का भी शान बयान किया। प्यारे भाइयों, सहाबा की अपनी शान है, अहले बैत का अपना शान है। मैं फिर कदी आया, फिर शान सहाबा बयान होएगी। इन्ना दिनों के अंदर लोग अहल हदीस से इल्जाम लांदन, मैं अपने मसलक का दिफा करने। तवज्जो करना, जेड़ा अहले बैत नूं नहीं मनदा
وہ اہل حدیث نہیں، وہ مسلمان بھی نہیں۔ اہل بیت، کچھ اہل بیت شخصیات ہوئے جنہوں نے قرآن نے اہل بیت آکھے، کچھ اہل بیت ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت آکھے۔ میں وہ اہل بیت بیان کراں گا جو نبی پاک نے اہل بیت جنہوں آکھے، کیونکہ سارے اہل بیت لمبا تفصیل عنوان ہے، ایک کوئی جلسہ ہوئے تا بیان ہو سکتا ہے، جمعے دا ٹائم تا ذرا محدود ہوتا ہے۔ پیارے بھائیو، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتے چادر پائی ہوئی ہے، چادر دے تھلے جڑے جڑے آ گئے انہوں نے میرے نبی نے اہل بیت آکھے۔ پہلی شخصیت میرے نبی دی چادر دے تھلے کون آیا؟ امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں۔ اور دوسری شخصیت پیارے سونے علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ تیسری شخصیت حضرت امام حسن آئے۔ چوتھی شخصیت امام حسین آئے۔ اور نبی پاک نے فرمایا اے جتنے آ گئے اے اہل بیت نے۔ پیارے بھائیو، جویں نبی پاک دی شان اچھی ہے ایویں نبی پاک دی چادر بھی اچھی ہے، اور جویں چادر اچھی ہے جڑے تھلے آ گئے چادر دے تھلے وہ بھی دنیا تو اچھے بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت دی شان کیا ہے؟ قرآن پاک نے بیان کیتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بڑیاں بڑیاں جماعتاں آئیاں دنیا دے اندر، سیاسی جماعتاں بھی آئیاں، مذہبی جماعتاں بھی بڑیاں بڑیاں آئیاں، آئے سنیاں دی جماعت، آئے وہابیاں دی جماعت، آئے دیوبندیاں دی جماعت، آئے بریلویاں دی جماعت، آئے اہل حدیثاں دی جماعت، آئے شیعیاں دی جماعت، سہروردیاں دی جماعت، چشتیاں دی جماعت، آئے قادریاں دی جماعت، آئے عالماں دی جماعت، آئے خطیباں دی جماعت، شیخ الحدیثاں دی جماعت، پروفیسراں دی جماعت، آئے وکیلاں دی جماعت، آئے ججاں دی جماعت، آئے سیاسی جماعت، جیڑیاں جماعتاں بھی آئیاں نے، ہر جماعت دے دل دے اندر دو پیارے بھائیو خیشہ موجود نے، دو ہرسہ موجود نے، دنیا دا لالچ تے دین دا لالچ۔ سنیاں دی جماعت دے اندر دنیا دا لالچ بھی ہے، دین دا لالچ بھی ہے۔ دیوبندیاں دی جماعت دے اندر دنیا دا لالچ بھی ہے، دین دا لالچ بھی ہے۔ او بریلویاں دی جماعت دے اندر دنیا دا لالچ بھی ہے، دین دا لالچ بھی ہے۔ شیعہ دی جماعت دے اندر دنیا دا لالچ بھی ہے، دین دا لالچ بھی ہے۔ اہل حدیثہ دے دل دے اندر دنیا دا لالچ بھی ہے، دین دا لالچ بھی ہے۔ عالمہ دی جماعت دے اندر دین دا لالچ بھی ہے، دنیا دا لالچ بھی ہے۔ او لوگوں سن لو، اہل بیت دی شان کیا ہے؟ جنہ دے دل دے اندر صرف دین دا لالچ ہے، دنیا دا لالچ کوئی نہیں۔ اے شان اہل بیت دا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
پیارے لوگوں سن لو ذرا غور نال، بتی جانی ہے، بتی آج نہیں گئی، یہ ہمیشہ جاندی رہی ہے، لیکن کاری یاسین نہیں جائے گا، تے تسی بھی گھبرانا نہیں، تسی بھی گھبرانا، انشاءاللہ انتظام ہوئے گا۔ توجہ چاہیے دیئے، اہل بیت، پہلے میں اہل بیت بیان کراں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، اہل بیت پیارے علی بھی نے، نبی پاک نے، اللہ اکبر، نبوت اعلان فرمایا۔ ذرا توجہ کرے، توجہ، میرے سونے نبی دی عمر 63 سال تے 4 مہینے 10 دن، پیارے ابو بکر دی عمر 63 سال 4 مہینے 10 دن، پیارے عمر دی عمر 63 سال 4 مہینے 10 دن، پیارے علی دی عمر 63 سال 4 مہینے 10 دن، امام بخاری دی عمر 63 سال 4 مہینے 10 دن۔ اللہ نے جوڑ کے میں بنایا ہے، یہ سارے دے سارے لوگ سچے نبی دے تابعداران۔ اللہ نے عمرہ بھی اکڑیا کر چھڑی۔ توجہ چاہیے دیئے، کسے دا دور اسلام دا 20 سال دا ہے، کسے دا اسلامی دور زندگی دا 15 سال دا ہے، کسے دا اسلام دا زمانہ 10 سال دا ہے، کسے دا اسلامی دور 5 سال دا ہے، کسے دا اسلام دا دور 1 سال دا ہے، کسے دا اسلام دا دور 1 مہینے دا ہے۔ کوئی ایسا بھی ہے جن نے اسلام دے اندر صرف 5-10 منٹ گزارے آن، ان دا دور زندگی دا صرف 5 یا 7 منٹ 10 منٹ اسلام دا دور ہے۔ پیارے نبی دے کھڑے کے بابا آیا، بخاری دی حدیث ہے، وہ آدھا نبی جی کوئی ایسا عمل بتاؤ جن دے نال میں جنتی بن جاواں۔ وڈیرا ہو گیا، عمر بہت ہو گئی ہے، پیارے نبی جی موت دی تیاری ہے، قبر دے اندر لتاں جا رہی ہیں، لیکن میں ڈر بڑا گیا۔ سونے نبی جی کوئی ایسے عمل بتا دے ہو جن دے نال میں جنتی بن جاواں۔ پیارے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، انہیں کلمہ پڑھ لیا۔ میرے نبی نے فرمایا 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، وہ آدھا ٹھیک۔ فرمایا سال بعد زکوٰۃ دینی ہے، وہ آدھا ٹھیک۔ فرمایا سال بعد رمضان دے روزے رکھنے نے، وہ آدھا ٹھیک۔ پیارے سونے نبی نے فرمایا زندگی دے اندر 1 بار بیت اللہ دا حج فرض ہے، 1 بار فرض ہے، بار بار حجاں دی اللہ توفیق دے دے وے۔ او فرض نہیں، او نفل ہے، لیکن فرض 1 بار ہے۔ میرے نبی پاک نے ساری عمر دے اندر 1 حج فرمایا ہے تے 4 عمرے کیتے نے۔ پیارے ہو سونے نبی پاک نے فرمایا زندگی دے اندر 1 بار بیت اللہ دا حج کر لویں، اگر بار بار کریں او نفلی حج ہوئے گا، لیکن فرضی حج 1 بار ضرور کری۔ او آدھا ٹھیک۔ میرے نبی نو وعدہ دے کے اے چلا جا رہے، پیارے نبی اس نویں بابا جڑا نواں مسلمان ہوئے، ان دی کمر میں دے پہن
تھوڑی دیر گزری ہے، ویندیا ویندیا ایڈا چیتو گریا اور اندی گردن ٹوٹ گئی۔ پیارے نبی نے دوڑ پہ، صحابہ بھی دوڑ پہ اور اندی گردن چوکے میرے نبی پاک نے اپنی جوڑی دے اندر رکھی ہے۔ جدو جوڑی دے اندر گردن رکھ دئی، ایک سونے پاک نبی نے سونا جملہ بولے، کیا کیا؟ فرمایا او لوگو سن لو، کسے دنیا دے اندر جنتی ویکھنا ہے تے آئے بابا ویکھ لو۔ او قصور دے باسیو، شادی حال دے اندر جمعہ دا خدمت سے آئے ہو، مسجد دی سنگے بنیاد سلسلے میں توجہ چاہیے دیئے۔ پیارے بھائیو ذرا غور کریا، غور۔ انہیں نماز پڑھی نہیں، جنتی کیوں؟ روزہ رکھیا نہیں، جنتی کیوں؟ زکاة دیتی نہیں، جنتی کیوں؟ حج کیتا نہیں، جنتی کیوں؟ سوال پیدا ہوندے پھر جنتی کیوں؟ جنتی بھی ایسا ہے جنہوں میرے نبی نے اپنی سچی زبان چو جنتی کہہ چھڑے ہے۔ فرمایا دنیا دے اندر کسے جنتی ویکھنا ہے تے آئے بابا ویکھ لو۔ ان دے اندر کیڑی خوبی آئی، ان دے اندر کیڑا عمالہ جن دی وجہ تو میرے نبی نے انہوں جنتی کہہ چھڑے ہے۔ پیارے ہو، نماز کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، زکاة کوئی نہیں اور روزہ کوئی نہیں، لیکن انہیں نبی پاک نو کلمہ پڑھ کے اپنے سونے نبی دا سونا دیدار فرمایا ہے۔ نبی دا دیدار ایڈا وڈا مال ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اے میرا دیدار ہویا ہے، اور انہیں کلمہ پڑھ کے جڑا نبی نو ویکھ لوے انہوں صحابی کیا جاندہ ہے۔ جڑا صرف 5 یا 10 منٹ صحابی رہا ہے، ان دی شان ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کسے دنیا دے اندر جنتی ویکھنا ہے تے اینو ویکھ لو۔ تے جدو میرے سونے اہل بیت دیواری آئے گی، ذرا توجہ کرے آئے، سونے علی دیواری آئی۔ علی ہوئے جن نے 63 سال 4 مہینے 10 دن عمر گزاری ہے۔ ایک منٹ بھی ایسا نہیں جڑا اسلام تو ہٹ کے گزارے آئے، ایک منٹ بھی ایسا نہیں، ایک سال بھی ایسا نہیں، ایک مہینہ بھی ایسا نہیں، ایک دن بھی ایسا نہیں، ایک رات بھی ایسی نہیں، ایک منٹ بھی ایسا نہیں جڑا علی پاک نے اسلام تو ہٹ کے گزارے ہوئے۔ 63 سال عمرے تے ساری دی ساری اسلام دے اندر اے شان اہل بیت میرے سونے علی دائے۔ تسی آکھو گے دلیل دے، دلیل دینا، لیکن سبحان اللہ بھی لینا چاہنا۔ تھوڑا جا سپیکر اگر اور آواز اچھی کر لوے تو انہوں اللہ اس سے سالی مکہ مدینہ بھی کھا دے گا۔ مسافران دی دعا ہی ہے نا، اور مسافران کو دعا لئی کرو، مسافر دی دعا رد نہیں ہوندی۔ بس ٹھیک ہے، توجہ کرے آئے، توجہ بھائی جان۔ ان دلیل لے لو، میرے سونے نبی نے فرمایا جیڑا بچہ بھی پیدا ہوندے ان دا مذہب اسلام ہے۔ جدو بچہ جوان ہو جاندے جیڑا مذہب ہوندہ ماں باپ دا ہے، او مذہب اس جوان بندے دا ہو جاندے۔ اگر یہودیاں سے اگر بچہ پیدا ہویا ہے، او بھی مسلمان ہے، باپ یہودی ہے، بچہ پیدا ہونے والا مسلمان ہے۔ اگر عیسائیاں سے اگر بچہ پیدا ہویا ہے، اس بچے دا مذہب اسلام ہے، وہ بچہ مسلمان ہے۔ اگر ہندوان دے اگر بچہ پیدا ہویا ہے، وہ بچہ مسلمان ہے۔ اگر سکھان دے اگر بچہ جمعہ ہے، ان دا مذہب اسلام ہے، وہ بچہ مسلمان۔ جدو بچہ جوان ہو جائے گا، اگر باپ ہندو ہے بچہ بھی ہندو بن جائے گا۔
اگر باپ سکھ ہے بچہ سکھ بن جائے گا، اگر باپ یہودی ہے بچہ یہودی بن جائے گا، اگر باپ عیسائی ہے بچہ عیسائی بن جائے گا۔ لیکن پیاریو یہ حدیث میرے سونے علی رضی اللہ تعالی عنہ تبھی فٹون دیئے عنہ حضرت علی تبھی حدیث فٹون دیئے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو پیدا ہوئے آن تے میرے علی دا مذہب اسلام ہے۔ علی پیدا ہویا مسلمان ہے، مکے والے دا مذہب بتا والا ہے، پر علی جمعہ مسلمان ہے۔ اجے بچے آن تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والیاں بلا کے نبوت دا اعلان فرمایا۔ جدو میرے نبی نے نبوت دا اعلان فرمایا ہے، اللہ اکبر، کوئی میرے نبی نو مت دعاواں دے رہا ہے، کوئی مکے دا بندہ میرے نبی نو وٹے ماری جا رہا ہے، کوئی نبی نو مت دعاواں دتی جا رہا ہے۔ دو آوازاں میرے نبی نے سنیاں، ایک بزرگ دی آواز جڑا کلمہ پڑھ رہی آئی، ایک بچے دی آواز جڑا کلمہ پڑھ رہی آئی۔ میرے نبی پریشان بڑے ہو گئے تے یا کلمہ دی آواز آئی تے میرے نبی مسکرا پے۔ میرے نبی دے چہرے نو مسکران والی آواز ایک ننھا بچہ بولیا، وَعَدَ شَهَدُ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ پیارے نبی نے جدو ویکھیا ایک بزرگ کلمہ پڑھی جا رہا ہے، او بزرگ کون ہے؟ او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جڑا بچہ کلمہ پڑھ رہا ہے ان دا نام سونا علی ہے۔ آئے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو پیدا ہوئے او دوی مذہب اسلام ہے۔ اجے 6 سال عمر ہے، اجے جوان ہوئی نہیں۔ مکے والیاں دا مذہب تے بہت پرستی ہے، اجے مکے والیاں دے مذہب تے میرا علی آیا ہی نہیں۔ 6 سال عمر ہے، کلمہ پڑھ کے تے ڈبل مسلمان ہو گئے۔ اے شان میرے علی دا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، علی جمع مسلمان، علی دا بچپنا اسلام دے اندر، علی جوان ہویا اسلام دے اندر، علی بڑھا ہویا اسلام دے اندر، علی دی راتاں اسلام دے اندر، علی دے دل اسلام دے اندر، علی دی موت بھی ہے شہادت والی باوضو ہو کے مسجد اندر نماز پڑھان واسطے جا رہے آن اور شہید کیتے گئے۔ پیارے بھائیو، اے شان میرے علی دا ہے، اے شان اہل بیت دا ہے۔ 63 سال دے 4 مہینے 10 دن علی پاک نے زندگی گزاری، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جیڑا اسلام تو ہٹ کے گزرے ہوئے۔ پیارے ہو ذرا غور کرے آئے۔ پھر علی جدو کلمہ پڑھیا، کس دا کفیل عالم بڑھیا، کس دا کفیل علامہ بڑھیا، کس دا کفیل شیخ الحدیث بڑھیا، کس دا کفیل کوئی بڑھیا نیک بندہ۔ پیارے علی دا کفیل میرا پاک سونا محمد کریم بڑھیا ہے۔ انہاں دی کفالت بھی کیتی ہے تے میرے سونے علی پاک دی نبی پاک نے کیتی۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے یا جا رہی ہے؟ آج جائے گی سمجھ۔ پیارے بھائیو اگے چلیے، پہلے میں حسن و حسین دے بابا جان دی شان سنانا، پھر حسن و حسین دی شان سنانا تاکہ مغالطے نکل جان۔ جیڑا ان ہستیاں نو نہیں مندا انہوں مسلمان بھی نہیں اسی بننے آئے۔ اہل حدیث مننا تے دور دی گل ہے۔ توجہ کرے آئے پیارے بھائیو،
پیارے سونے علی رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دے کول کھڑے آن اجے داڑھی آئی نہیں. میرے سونے نبی نے فرمایا اے علی جی آؤ ذرا میرے قریب ہو. سونے علی ٹرے روک گئے. فرمایا نبی نے کیا قریب آؤ؟ نبی نے یہ جتا نہیں کیا کہ میرے سینے نہ لگ جاؤ. تھوڑا جا ٹرے روک گئے. پھر میرے نبی بولے علی جی تھوڑا جا اور قریب آؤ. سونے علی پھر آگے آئے تو رک گئے. نبی نے فرمایا بالکل میرے قریب ہو جا. علی اتنا قریب ہویا ہے ایک سینہ میرے نبی دائے دعا سینہ میرے علی دائے. اللہ اکبر. پیارے نبی پاک نے سونے علی نو سینے نہ لا کے تے جفی پا لئی. تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا عہدہ دیتا ہے. عہدہ او لوگوں سن لو او کسوریوں سن لو. جدو تو دنیا بڑی ہے اتنی چھوٹی عمر دے اندر اتنا بڑا عہدہ کسے نو نصیب نہیں ہویا جیڑا عہدہ میرے نبی پاک نے سونے علی نو داڑھی اترن تو پہلے ہی دے چھڑے آئے. پیارے نبی فرمان لگے علی جی میں تمہیں ایک عہدہ دوں گا. فرمایا کیڑا عہدہ؟ فرمایا آج تو بعد تسی یمن دے قاضی ہو. قاضی دا معنی سمجھ نہیں آنا. قاضی دا معنی سعودی اج سمجھ آؤں دے. پاکستانی ہو تسی قاضی دا نام رکھا ہوا جج. میرے نبی نے پیارے علی نو داڑھی اترن تو پہلے یمن دا جج بنایا ہے. بچپن جج کوئی نہیں بنیا. اگر کوئی بنیا تے او میرا علی جج بنیا تے بنایا بھی سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جج بنایا. اللہ اکبر. اج سانو عہدہ ملے نا اسی مٹھائیاں ونڈنے آئے تے علی نو عہدہ ملیا منگیا بھی نہیں. اپنے آپ میرے نبی نے عہدہ دیتا ہے تے فبکا علی رونے لگ گئے. میرے نبی نے حوصلہ دیتا. فرمایا علی جی کیوں رو رہے ہو؟ آدھن اتنا بڑا عہدہ ہے میری عمر تھوڑی ہے پتہ نہیں میں عہدے دا حق ادار کرانگا کہ نہیں. کیوں؟ ایک بھی فیصلہ غلط ہو گیا تو میں نو اللہ تو بڑا ڈر آ رہا ہے. پیارے نبی نے آکھیا اے علی تینوں تیرا سونا نبی دعا دے رہے. علی نو میرے نبی نے ناڑے عہدہ دیتا ہے تے ناڑے فیصلیاں دی دعا دیتی ہے. اللہ اکبر. پیارے بھائیو ذرا غور کریا ہے. ایک دن انج ہویا ایتھے میں ایک اور نکی جی گل بھی سنا دیاں. کچھ لوگ آندن صحابہ نو تے اہل بیت نو آپس میں اختلاف ہے. یعنی علی دا تے ابو بکر دا, علی دا تے عمر دا, علی دا تے عثمان دا آپس میں اختلاف تھے. بڑی پکے جے منہ نال لوگ اے بیان کر دن تقریراں. سنیا جے ایک دفعہ حضرت عمر دا زمانہ ہے. 13 ملکاں دا بادشاہ عمر ہے تے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم دیتا گفٹ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ پڑھ سکتے ہو. امام حسین نو 1000 دینار دیتا گفٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ.
اور 1000 دینار دیتا سونے دے سکے حضرت امام حسن تے 500 دینار دیتا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر. عبداللہ کہنے لگے ابا جی آئے ابا جی مینو 500 ملے آئے میں یہ نہیں آتا کہ انہوں نے 1000 کیوں ملے. حسن پاک نو بھی 1000 ملے آئے امام حسین نو بھی 1000 ملے آئے مینو 500 کیوں ملے آئے. میں یہ آنا میرے نبی نے فرمایا میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے اے عبداللہ بن عمر اے عمر دے بیٹے میں تینوں 2-3 سوال کرنا چاہنا ذرا جواب دے بھی. امام حسین دا باپ تیرے باپ نال اونچا ہے سبحان اللہ. تیرا باپ عمر ہے حسن حسین دا باپ علی ہے. تیری ماں نالو امام حسن حسین دی ماں اونچی ہے انہاں دی ماں فاطمہ ہے نبی دی بیٹی ہے تے جنت دیاں حوراں دی سردار ہے. تیری ماں او شان نہیں پایا جیڑا شان حسن حسین دی ماں دا ہے. اگے چلیے انہاں دا نانا اونچا تھوڑا نانا اونچا نہیں یا تے حسن حسین ورگا نانا لے کے آ یا حسن حسین ورگی ماں لے کے آ پھر میں تینوں انہاں جتنا انعام دیا. اندازہ کرو جی اگر اہل بیت نال اصحاب رسول نو اختلاف آن تے پیارے ہو اے گلا صحابی رسول عمر کدی بھی نہ کر دے. اللہ اتنا پیار ہے. ایک دن انجویا پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کچھ چادراں ونڈنیاں سی. چادراں او مسجد دے اندر چادراں دا بہت بڑا ڈھیر لگے ہوئے ہے. جدو چادراں ساریاں ویکھیاں تے اپنا قاصد بلایا آدھن او پیارے بھائی جلدی جلدی دوڑ جا تے سواری لے کے جا یمن دے وچوں جڑی سب تو سونا کپڑا سب تو آلہ 2 چادراں لے کے آ. او قاصد دوڑیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا او یمن پہنچے ہے. یمن چو جڑیاں سب تو چنگیاں تے عمدہ چادراں سن او بھی لے کے آیا. ساریاں چادراں جڑیاں مسجد نبوی دے اندر پیاں سن او صحابے رسول نو عمر پاک نے ون چھڑیاں. جدو حسن حسین دی واری آئی تے انہاں نو قیمتی تے اعلیٰ چادراں میرے سونے عمر نے عطا کیتیاں. فرمایا لوگو جی میں نبی دے زمانے دے اندر نبی نو انہاں دے نا پیار سی تے عمر نو میں انہاں بچیاں نال پیار ہے. اللہ اکبر. یہ تو پتا چلیا اصحاب رسول نو اہل بیت نال پیار بڑا ہے. اگے چلیے میرے سونے علی رضی اللہ تعالیٰ جدو سونے نبی دے گھر آئے پیارے ہو نبی پاک دے گھر آئے علی پاک تے پوچھیا اے علی رضی اللہ تعالیٰ نو کیویں آئے ہو؟ فرمایا جی میں اور امید لے کے اصحاب رسول آئے آن میں اسے امید چاہیا. پیارے نبی نے فرمایا اے علی جاؤ تیاری کرو تینوں میں اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتہ دے چھڑے آئے. جدو سونے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے دی ہاں ہو گئی ہے. سب تو پہلے علی اہل بیت ہے سب تو پہلے میرے علی نو نکاح یعنی اس رشتے تو بعد مبارکہ دین والے 2 صحابہ ہیں. ایک دا نام صدیق ہے تے دوے دا نام فاروق اعظم ہے. جنہاں نے آکھیا علی تینوں مبارک ہوئے کہ تینوں نبی پاک دی بیٹی دا رشتہ مل گیا. مبارک دشمن دیندہ ہے یا سجن دیندہ ہے؟
پتہ چلیا اصحاب رسول نال اہل بیت دا آپس میں پیار. کہنے لگے علی جی تینوں رشتہ تا مل گیا ہے, کوئی مال دولت ہے؟ کہیں جی میرے کو مال کوئی نہیں, تقوی موجود ہے, مال کوئی نہیں, اسلام موجود ہے, مال کوئی نہیں, ایمان کبھی موجود ہے, مال کوئی نہیں, غلامی نبی دی موجود ہے, مال کوئی نہیں, جنگا بھی موجود نے پر مال کوئی نہیں, نمازاں بھی موجود نے پر مال کوئی نہیں, سب کچھ موجود ہے پر میرے کو مال دولت کوئی نہیں. پیارے ابو بکر بولے, سونے عمر بولے, کوئی گل نہیں, اسی سارے جنے جانے آئے اپنے پیارے بھائی کول, تے تینے جنے چلے گئے عثمان غنی دے دروازے تے, دروازہ کھڑکایا, سامنے عثمان آیا. ہن دروازے تے کون کون ہے؟ دو اصحاب رسول نے, ایک دا نام عمر ہے, دوے دا نام ابو بکر ہے, ایک اہل بیت ہے جن دا نام حضرت علی ہے, جن دے دروازے تے گئے نے ان دا نام عثمان ہے, وہ بھی اصحاب محمد ہے. اللہ اکبر. تینوں ویکھ کے میرا عثمان آدھا اہلاً وسہلاً مرحبا, نال پوچھدا کیویں آئے ہو؟ کہنے لگے سونے علی, پیارے علی, آلہ علی, عرفہ علی, اچا علی, مٹھا علی, سچا علی, پیارا علی, کیسی قسمت والا علی ہے. عثمان علی نو میرے سونے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتے دی ہاں کر چھڈی ہے. عثمان دا مبارک ہوئے, پھر میرے کو کیویں آئے ہو؟ فرمایا علی دی زرہ لے لے جن دے نال جنگا لڑدا ہے, تے علی نو پیسے دے دے. علی کو پیسے کوئی نہیں تاکہ شادی کر لوے. اللہ اکبر. عثمان نے نا پیسے تا دینے آن 2000 درہم, انہاں دیتا 4000 درہم. تسی بکرا منڈی تے ویچن واسطے ٹر پے. حضرت مولانا محمد حسین صاحب شریف تا بڑا ہے, چنگا بھی بڑا ہے, مٹھا جا بندہ ہے, مٹھا جا تے چوپ چاپ جا بندہ ہے. چنگے بندے چوپ چاپ ہی ہوندے. نبی نے فرمایا سی جڑا چوپ رہے نا وہ نجات پا جائے گا. جدو بندہ گلاں کردا ہے, کوئی وعدہ گھٹا بھی کر لیندا ہے تے اون دے وچ گناہ لکھا جاندا ہے. نبی نے فرمایا بندہ نیکیاں کردہ کردہ جنت دے کنارے تے پہنچ جاندا. کوئی ایسا منہ چ جملہ بول بندا ہے کہ او بندے دی ساریاں نیکیاں ختم ہو جاندیاں تے بندے نو اللہ چوک کے جہنم دے کنارے تے کھڑا کر دے. جیڑا اگلا منٹ ہوندا ہے نا, جیڑا منٹ ہوندا جنت تے گزرنا سی, اگلا قدم انہیں پٹنا سی تے جنت تے جانا سی, او قدم پٹیا تے جہنم چلا. اے زبان دے بول بندیاں نو جہنم لے کے چلے. چپ رہے بندہ زیادہ تے او نجات پا جائے. محمد حسین صاحب چپ رہندا ہے, اور یہ اچھی خوبی, نیک بندے دی خوبی. پیارے بھائیو, تسی آکھے میرے بکرے دا مول ہے 1 لاکھ, تے محمد حسین آدھا نہیں یار میں 1 لاکھ نہیں دینا, بڑی زیادتی کردہ پہ ہیں, میں تو تینوں دینا 2 لاکھ. ہن کوئی 2 لاکھ تینوں بکرے دا دے دے, وہ دشمنی ہے یا پیار ہے؟ سیری اللہ دے ہو گونگے ہو, پیار ہے نا. میرے علی نو پیارے عثمان غنی نے جتنے دی زرہ بن دی آئی ڈبل پیسے دیتے نے. تے عثمان جدو پیسے دے دیتے تے میرا علی
کنا تائیں راضی ہو گئے تے دل دے اندر ایک ڈر بھی آیا شاید عثمان بھول کے پیسے دے بیٹھا ہے جدو علی پاک تے ابو بکر پاک عمر بھی پاک انہوں بھی پاک کیا کرو علی پاک بھی ہے پر ابو بکر بھی پاک ہے کچھ لوگ اندر 5 تن پاک تے جے انج کہہ لو سب تن پاک ابو بکر بھی آ گئے حسین بھی آ گئے عمر بھی آ گئے علی بھی آ گئے امام حسن بھی آ گئے یہ جملہ بول لو جن دے نال نبی دے یار سارے پاک ہو گئے سب تن پاک پیارے ادھر غور کرے آئے جدو عثمان غنی نے اتنے پیسے دیتے تے حضرت علی دے دل دے اندر تھوڑا جا ڈر آیا ہے کہ شاید بھول کے دے بیٹھے اجے 2 قدم جا رہے آن ابو بکر پاک بھی جا رہے آن عمر پاک بھی جا رہے آن علی پاک بھی جا رہے آن او لوگو تھوڑی دیر گزری ہے عثمان نے صد ماریا ابو بکر نو صد نہیں ماریا عمر نو صد نہیں ماریا فرمایا علی جی ذرا واپس آنا جب واپس آوے لگے تو دل جو ڈر آ گیا کہ ہونی صاحب ہوئے گا تے پیسے واپس نہ ہو جان پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل جب میں واپس چلا گیا تے میں نے عثمان پوچھتا ہے اے علی جی جڑے پیسے مل گئے راضی ہو صحیح ملن یا تھوڑے ملن یا اور کوئی سچائی دیئے علی آدھا اللہ تیرے تراضی ہو جائے تو وہ اپنے غریب علی نو راضی کر چھڑے کہنے لگے اوہ وہ جڑے پیسے آدھے راضی ہوئے آئے انہا پیسے آنار شادی کر لے زیراوی لے جا جنگا لڑ کے جنت کما لے ایمان نہ دسو پہلے تو پیسے ڈبل دیتے چیزیں اے محبت ہے کہ نہیں پھر زیرہ بھی دے چھٹی ہے اے پیار ہے کہ نہیں تے زیرہ واپس کرنے والا علی پاک نو صحابی ہے جن دا نام حضرت عثمان ہے جڑے انتظام کر رہے ہیں وہ بھی صحابی نے جنہ دا نام ابو بکر عمر ہے تے جنہ دا انتظام ہو رہا ہے وہ اہل بیت نے جن دا نام علی ہے ان دا معنی کی ہویا اصحاب محمد نو اہل بیت نال پیاری بڑا ہے اچھا ہون دلہا بنیا اہل بیت دلہا بنیا اہل بیت دلہا بنیا سونا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے برات نال دشمن جاندہ ہے کہ سجن جاندہ ہے ایک تا مینو بندے ٹکرے نہ شریف سارے ہی نہ ہاں نہ انجن جی کر دیو برات نال بندہ دشمنہ نو سجدہ ہے یا سجنہ نو ماشاءاللہ گھنٹے بعد سمجھ آئیے قصوریان قائد اعظم نے بھی کیا سی میرا قصور ہے میں لیٹ آیا میرا قصور ہے تو قصور مل گیا تو بھی آنا میرا قصور ہے تو تینوں جنت مل جائے جدو بندہ اپنا قصور مان لیندہ ہے تو رب نو ترس آ جائے پیارے ہو ذرا غور کریا ہن برات جا رہی ہے علی پاک دی آئے تیری برات نال داڑھی مون آ گئے تیری برات نال نشید رنگی آ گئے تیری برات نال بے نمازی بھی آ گئے جدو علی دی برات آئی ہے بے نمازی نہیں بنگی نہیں شرابی نہیں داڑھی مون نہیں جنتی 2 جماعتائیاں نے مہاجرین انصار اے دونوں جماعتہ صحابہ نے تے صحابہ نے اہل بیت دی برات بنائی ہے ساری برات جنتی ہے تے دلہے دی شان کیا ہوئے گی جن دی برات ہی ساری جنتی ہے تے دلہے دی شان پھر کی ہوئے آئے آئے آج ٹائم تھوڑا ہے اتو گرمی ماشاءاللہ دھوڑ کڈی کھلی تسی آندے سو مولوی چنگا بلا مینوں بھی بڑی لاگ رہی گرمی
لیکن تھوڑی محنت ویخ کے مینوں ترس آ رہا کہ میں جلدی ہٹنا نہیں، کوئی 2-3 گھنٹے ہور لانے، کیونکہ تسی مینوں کدی نہیں سدیا جمعے واسطے، تو میں آج مینوں کاوڑ بڑی ہے قصوریاں تھی تسی آکھو گے جے تینوں کاوڑ ہوندی نا تو تو آنا ہی نہیں سی، تو گرمی چایا بیٹھا ہے تو محبت دی علامت۔ پیارے بھائیو، جب برات آ رہی ہے تے برات بھی پیاری ہوندی ہے دلہے دی، برات نو ساری برات نو دلہے نہ پیار ہے، تے جڑا سب تو زیادہ دلہے دا سجن ہوندا ہے انہوں دلہا کہندا یار تو میرا گواہ بن۔ جدو علی پاک دا نکاح دے گواہ بننے لگے تے 2 صحابی گواہ نے، ایک دا نام ابو بکر ہے، دوے دا نام عمر ہے، تے جن دا نکاح ہے او علی ہے، علی اہل بیت ہے، جن دا نکاح ہے او اہل بیت ہے، جڑے گواہ نے او صحاب محمد نے۔ پیارے ہو پتہ چلیا اہل بیت نال اصحاب رسول دا پیار ہی بڑا۔ اگر علی نو ابو بکر عمر نہ پیار نہ ہوندا انہاں نے اصحاب رسول نو گواہ کیوں بنانا سی؟ اہل بیت نو پیار صحابہ نال تے صحابہ نو پیار اہل بیت۔ واہ اہل بیت میرا سونا علی تیری عظمت نو سلام ہے، تیرا میرا نکاح پڑھانا والا کسے علامہ صاحب نے پڑھایا، کسے دا نکاح شیخ الحدیث نے پڑھایا، کسے دا نکاح علامہ صاحب نے پڑھایا، کسے دا نکاح خطیب صاحب نے پڑھایا، کسے دا نکاح کسے ولی اللہ نے پڑھایا۔ جدو علی دا نکاح پڑھان دی واری آئی تے 14 طبقاں دے سردار آمنہ دے سونے لال میرے نبی محمد نے پڑھایا ہے۔ اہل بیت علی دی شان کی ہے، انہاں دی برات بھی اللہ ہے، انہاں دے نکاح دے گواہ بھی اللہ نے، علی پاک دا نکاح پڑھن والا بھی اللہ ہے۔ تیرا میرا سورا کسے دا سورا جج، کسے دا سورا وکیل، کسے دا سورا شیخ الحدیث، کسے دا سورا خطیب پاکستان، علی دا سورا 14 طبقہ دا سردار آمنہ دا سونا لال نبی ہے۔ واہ علی تیری عظمت کیا ہے، اسی تا ساری عمر سنے آسی وہابی علی نو مندے ہی نہیں، آج سنی بیٹھے ہو مننے آئے نہیں، سیری اللہ دے مندے پہ آئے کہ نہیں مندے۔ علی دی بیوی بھی اچھی ہے، کتنی اچھی ہے، پیارے نبی نے فرمایا اے بیٹا تینوں رب نے شان دیتی ہے، تو جنت بھی جانا ہے، تے جنت دیا عورتاں دی سردار بیٹی فاطمہ ہے۔ جدو رخصتی ہو میں لگی رخصتی تے 2 گلاں میرے پاک رسول نے آکھیاں نے، اے گلاں تینوں مینوں بھی کہنیاں چاہیے جدو بیٹیاں دی جدائی کرو۔ پیارے نبی کہنے لگے اے علی اے فاطمہ نال مینوں پیار بڑائی، بیدا تو منی میرے دل دا ٹکڑا ہے، دل نبی دا ہے، اے علی تیری شان کی ہے، دل نبی دا ہے، گھر علی دا ہے، نبی دے گھر اے علی دے گھر نبی پاک دا دل آیا ہے، اے شان اہل بیت دا ہے۔ تنال کہنے لگے علی میری بیٹی نو دکھ نہ دیویں، میرا دل دکھ جائے گا۔ تے بیٹی نو کہنے لگے بیٹی میں علی دا مال نہیں ویکھیا، میں علی دا تقوی ویکھیا، میں علی دا ایمان ویکھیا،
علی کوڑ مال دولت کوئی نہیں پر ایمان تے تقوی دا شاہ سوار ہے اوے بیٹی ساری عمر میرے علی نو دنیا دیاں ڈیمانڈا نہ کری آئے اے دو گلاں کر کے علی پاک نال بیٹی نو ٹوڑ چھڑے اللہ نے دو بیٹے دیتے اما جی فاطمہ دے وچوں آئے ایک بیٹے دا نام حسن ہے دوے بیٹے دا نام حسین ہے حسن دا معنی بھی سونا حسین دا معنی بھی سونا ہوئے ہوئے قصور دیاں گھڑیاں بڑیاں تیز ہیں منٹ چمک گیاں ٹائم دون ہو گیا میں ان کی کرا اجے تا تقریر شروع ہی ہوڑو کہ بولے فرمایا اے علی جی بیٹے تا تیرے نے پر مشابہ نبی دینے اور جی میں اسیاں نے ہے بچہ تا تیرا ہے پر سونا کیڑا ہے اپنے تائے ورگا میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے علی جی بچے تا تیرے نے پر مشابہ نبی دینے اتنے سونے آن جتنا سونا میرا نبی آؤ اہل حدیث دی دعوت سنو مرکزی جمعیت اہل حدیث دا پیغام سنو او قصوریو سنو پیغام اہل حدیث دا امام حسن و حسین دے بارے میں اگر کسی نے ہاتھ ویکھنا ہے میرے نبی دا تے امام حسین دا ہاتھ ویکھ لو کسے ویکھنا ہے نبی پاک دا پیر امام حسین دا پیر ویکھ لو کسے ویکھنا ہے سینہ پاک نبی دا تے امام حسین دا سینہ ویکھ لو کسے ویکھنا ہے چہرہ نبی پاک دا تے امام حسین دا چہرہ ویکھ لو اے شان اہل بیت دا ہے ایک ڈیمانڈ ہے لیکن شاید نہ پوری ہوئے کیونکہ گرمی بڑی ہے اس ٹائم گھابر بھی بڑی ہے تھکاوٹ بھی بڑی ہے ایسی اللہ جانے کدھر لوک گئے قصور دے تو جو چاہیے دیئے تو جو پیارے بھائیو ذرا غور کرے غور جے کسے میرے نبی دی شکل ویکھنی ہے چہرہ ویکھنا ہے تے امام حسن ویکھو انہاں دا چہرہ نبی پاک ورگا ہے موٹیاں تو لکھے پیرا تک سارا جسم امام حسین دا نبی پاک ورگا ہے اے شان ہے حسن حسین آیا پیارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھڑے آن اسے بازارچ تے صدیق نے ایک اور جملہ بولے ہے آدر آئے سواری کیڑی قیمتی ہے اینا بچیاں دی سواری کیڑی قیمتی ہے ایک جملہ بولیا پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے میرے نبی بولے فرمایا صدیق سواری بڑی قیمتی ہے کوئی شک نہیں سوار بھی قیمتی نہیں شک کوئی نہیں آئے ایک کندیاں تے جڑے بیٹھے نا وہ بھی دنیا چو قیمتی لوگ ایک کون کہہ رہے ہیں اے اہل حدیث کہہ رہا ہے اہل بیت کے بارے میں پیارے ادھر غور کر رہا ہے سونے ابو بکر
رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور پیار اہل بیت سن لو جڑا سب تو زیادہ پرانا مسلمان سی سب تو پرانا کون مسلمان سی صدیق اکبر دے دل میں اوندا نام علی ہے کیونکہ پہلے دن ہی علی نے کلمہ پڑھیا ہے تے پہلے دن ہی کلمہ ابو بکر نے پڑھیا اللہ ابو بکر نے وظیفہ لایا کیونکہ علی دا اسلام دا دور بڑا لمبا چوڑا ہے وظیفہ لایا 5000 دینار تے کوڑی علی پاک دا بیٹا کھڑا ہے ان دی تا اتنی لمبی چوڑی عمر بھی نہیں وہ تا چھوٹی عمر ہے بچہ ہے ابو بکر نے جتنا وظیفہ میرے علی دا لایا ہے انہا ہی وظیفہ امام حسین دا لا چھڑے آئے امام حسین اہل بیت ہے پیارا علی بھی اہل بیت ہے ابو بکر سیابی ہے تذیف وظیفہ لانڈین اہل بیت دے اے پیار دی گل ہے کہ دشمنی دی ہائے ہائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیار سنو جمعہ پڑھا رہے اور جمعہ مین گیٹ تے 3 بچے جمع ہو گئے مسجد نبوی دے مین گیٹ تے 2 بچے بولے آئے جڑا جمعہ پڑھا رہا ہے اے دلیر بڑا ہے عمر نو کہنے لگے سنو حسین اے دلیر بڑا ہے اندہ روب بڑا ہے اتنا روب ہے عمر دا کیسر و کسرا اس زمانے دا جڑا امریکہ ہے حضرت عمر مسجد نبوی تے اس کھڑے ہو کے ممبر تے چھڑی آلاندے آن تے کیسر و کسرا کم جاندے آن اتنا روب دار عمر حسن حسین کہنے لگے روب دار بڑا ہے اے نبی دا وزیر بھی ہے اے نبی دی مراد بھی ہے اے نبی دا مرید بھی ہے اے رب نو ایڈا پیارا ہے زمین دا صلاح دیندا ہے عرشاں تو قرآن بندا ہے عرشاں تو قرآن بن جاتا لیکن اے عمر جیڈا بھی ہے تو ساڈا غلام ساڈا اے غلام ہے ابن عمر نو یہ گل برداشت نہ ہوئی انہاں جمعہ تا اوکھے سوکھے پڑھ لیا تو جدو جمعہ موک گیا نا تے ابا جی اج ستے پہ آن خطیب اعظم ستا پہ 13 ملکان دا بادشاہ جمعہ پڑھا کے ستا پہ ساڑھے بادشاہ وانو کول واللہ بھی نہیں ہوندی جمعہ پڑھا کے ستا پہ ستے پہ ادھرو کی ہویا ابا جی تھوڑی نیندر بھی سانو بڑی عزیز ہے پر ایک گل دا جواب دیو میں نو بڑا دکھ ہویا ہے جدو تسی جمعہ پڑھا رہے ہو نا تو 2 بچے آئے مدینہ چو انہوں نے آکھیا کہ عمر تو ساڑا غلام ہے انج ویسے وڈا بڑا ہے پر ہے ساڑا غلام حضرت عمر اٹھ کے بہ گئے اکھاں سرخ ہو گئیاں غصے نال کون دے عمر غلام ہے عمر غلام کوئی نہیں غصے نال اٹھے اکھاں سرخ ہو گئیاں چہرہ بھی سرخ ہو گیا ہاتھ بھی کاوڑ نال کمن لگ گئے تے عمر آندا او بیٹے عبداللہ اے مینو غلامی دا کنے تا نہ مارے فرمایا انہاں دا نام حسن بھی ہے تے دوے دا نام حسین ہے پیارا ابو عمر اسے وقت ہی رومن لگ گیا اکھاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں
اکھاں سرخی تو بدل کے سفید ہو گئیاں، چہرہ بھی سفید ہو گیا ہے۔ تے آدھا ہے او بچڑے جلدی کرے جو چمڑا چوک لے تے قلم بھی چوک لے، جا سنو حسین دے کول انہاں نو آکھو جیڑی گل جمعے جاکھی آؤ اوہ گل لکھ کے دیو تھلے سین کر کے دیو۔ جدو آ گیا چمڑا لکھیا ہویا تے اپنیاں نوواں نو تے بیٹیاں نو تے بیٹیاں نو جمع کر کے عمر آندا رو کے او بچیو جدو مینوں موت آ جائے میری قبر دے وچ چمڑا رکھ دیا ہے، میں اللہ نو کہاں گا ہن تے جنت دے دے، میں حسن حسین دا غلام اگر اللہ نے دلیل منگی میں آکھاں گا آئے حسین اہل بیت دے آئے۔ جمعہ تے لمبا بڑا ہو سکتا ہے لیکن اتھے ہی بس کریے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔